السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ریٹھا۔ عربی، فارسی، ہندی میں اس کو بندک کہتے ہیں، گجراتی میں اریٹھا، سنسکرت میں ارشٹا، سندھی میں اریٹھو، انگریزی میں سوپنٹ کہتے ہیں۔ تعارف: ایک پہاڑی درخت کا پھل ہے۔ یہ پھل گچھوں کی شکل میں لگتا ہے۔ اس کا باہر کا حصہ ایک پتلے چھلکے پر قائم ہوتا ہے۔ باہر کا حصہ جو ہے چھلکا ہوتا ہے، یہی ہے نا دوان ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ چھلکے کے اندر ایک سیاہ گٹلی ہوتی ہے اور گٹلی توڑنے پر سفید مغز نکلتا ہے۔ سفید مغز کو بھی استعمال کرتے ہیں مگر زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ اوپر کا چھلکا جو ریٹھے کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کو کس طرح استعمال کرے؟ سب سے پہلے یا تو اس کو دھوپ میں سکھا لے، چھلکے اتار کر، یا پھر توے پہ بریا کر کے اس کے پاؤڈر کر لے، تو اسی صفوف کو استعمال کرتے ہیں اور چھلکے کی شکل میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ رنگ جو ہے اس کا زردی مائل سفید، ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ مقامی پیدائش ہندوستان کے پہاڑی علاقوں پر اور نیپال وغیرہ میں اس کی مقامی پیدائش ہے۔ مقدار خوراک کتنی کھانا ہے؟ 4 رتی سے لے کے 1 ماشا تک کھانا ہے، یعنی آدھی چٹکی سے لے کے 2 چٹکی تک کھا سکتے ہیں۔ اگر الٹی لانا ہے اور یا پھر ہے نا پیٹ کو نرم کرنا ہے تو اس لیے آپ 3 گرام تک بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے الٹی آ جاتی ہے یا موشن آ جاتا ہے۔ تو مزاج جو ہے اس کا اعصابی گدی ہے، تر گرم ہے۔ افعال و اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ اعصابی گدی ہے یعنی محرک دماغ و اعصاب، ہمارے دماغ کو اور اسی طرح ہمارے اعصاب نروس سسٹم کو ایکٹیو کرتی ہے۔ مخلل گدد ہے، گدد کے اندر تحلیل پیدا کرتی ہے۔ مسکن قلب ہے، دل کو یہ سکون دیتی ہے۔ کیمیائی طور پر خون میں رطوبات کا ترشح کرتا ہے، یعنی بدن کے اندر رطوبات کو برساتا ہے، حتیٰ کہ ہر مخرج سے رطوبات برسنے لگتے ہیں۔ تو جہاں کہیں سے بھی رطوبات برسنا ہو وہاں سے رطوبات بدن کے اندر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی واٹر کنٹینٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، بلغم بھی بہت زیادہ بدن کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ خواص مولد و مخرج رطوبات ہے، رطوبات کو پیدا بھی کرتا ہے اور خارج بھی کرتا ہے۔ مخرج صفرا و حرارت ہے، صفرا کو پیدا کرتا ہے، صفرا کو اخراج کرتا ہے یعنی بدن سے نکال دیتا ہے، اور حرارت بھی کم کرتا ہے۔ جالی ہے اور لازے ہے، مخرش گشائے مخاطی ہے۔ تریاک مار گزیدہ یعنی سانپ اور بچھو کا مارے ہوئے کو تریاک ہے، یعنی زہروں کو ختم کرتا ہے سانپ اور بچھو کے۔ اور معتس ہے، تریاک خناک ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ ریٹھا تمام اعصابی گدی ادویہ میں تیز اثرات کا حامل ہے۔ جتنے بھی اعصابی گدی یعنی تر گرم ادویات ہیں ان سب میں بہت زیادہ تیز حامل ہے۔ چند منٹوں میں عصبی نظام کو ہیچان میں لے آتا ہے، یعنی عصبی نظام جو اعصابی نظام ہے اس کو تیز کر دیتا ہے۔ چونکہ مخرش اور لازے ہے اس لیے برس اسود پر اور چھائیوں پر اور بہک پر ضماد کرتے ہیں۔ جو کالا برس ہے، اسی طرح چہرے کی چھائیاں ہے اور دیگر جو امراض ہے اس کے اوپر اس کا پیسٹ لگاتے ہیں، اس سے ہے نا یہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ معتس ہے یعنی پانی بہانے والا، اس کا جو صفوف ہے تھوڑا سا پانی میں مکس کر کر ناک میں ٹپکایا جائے تو چھینکے لانا شروع ہو جاتا ہے، اور جو دماغ کے اندر جو فاضل مادے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہے نا خارج کر دیتا ہے۔ بعض لوگ اتنے ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں کہ کوئی ریٹھا کوٹ رہا ہو اس کو دیکھ کے ہی ہے نا اس کا جو گرد ہے اس کے ناک میں جاتے ہی چھینکے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو۔ تو بہت زیادہ ہے نا یہ تیز مزاج کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ مخلل گدد ہے اس لیے ریٹھا گدد کی سوزش کو دور کرتا ہے، خصوصاً جو ہے جب شدید خونی وغیرہ، خاص کر کے بدن کے اندر جو خونی بواسیر ہوتی ہے، اسی طرح خونی پیچش ہوتی ہے، اسی طرح سوزاک کا مرض جو اعضاء تناسل کے اندر زخم ہو جاتا ہے، یا اسی طرح کوئی پنسی وغیرہ ہو جاتی ہے، یا پھر خطرہ پیشاب آتا ہو، پیشاب کے اندر پیپ آتا ہو، پیشاب کے اندر خون ملا ہوا آتا ہو، ان سب امراض کے لیے ایک نسخہ ہے۔ ریٹھا لینا ہے آپ کو، ریٹھے کا پاؤڈر لینا ہے، 10 گرام لے لے، اور گندک اور اسی طرح
गंधक आम्लासार और इसी तरह कलमी शोरा, ये दो चीज़ों को 10-10 ग्राम आप 60-60 ग्राम आप ले ले, दोनों चीज़ों को, और इसका है ना सफूक बना ले। 2-2 ग्राम है ना आप लेना है पानी या दूध के साथ 4 मरतबा। तो ये जो सब अमराज है, जो खून खून के जितने भी अमराज है वो सब खत्म हो जाते हैं। खूनी बवासीर का हो, इसी तरह औरतों के अंदर हैज का खून हो जो ना रुकता हो, इस सब अमराज में ये बेहतरीन फ़ायदा देता है। इसके अलावा मुर्दा जुनून यानी जो मरा हुआ बच्चा पेट में हो, तो ऐसे बच्चे को खारिज करने के लिए भी इसको पानी में मिक्स करके कपड़े में मिलाकर अंडा में नहाने में रखते थे औरतें, तो उससे है ना मरा हुआ बच्चा बाहर निकल जाता था। इसके अलावा क्योंकि गुद्दी उजलाती तहरीक के से जो गले के गशाई मुखाती में शदीद वरम हो जाता है, जिन लोगों को गर्मी खुश्की की वजह से गले के अंदर जो गुदुद है वो सोजिश में आ जाते हैं, वरम पैदा हो जाता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ऐसे अमराज को खास करके खन्नाक बोलते हैं। तो ये गले की तकलीफ होती है, जो निवाला निगलना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे अमराज के अंदर रीठे के 3 छिलके लेकर आप 1 पाव पानी में यानी 250 ml पानी में अगर इसको खूब बॉईल किया जाए और उससे है ना गरारे की जाए, तो फौरन है ना जो मवाद गले के अंदर बैठा हुआ है वो पूरा निकल जाता। निकलने के बाद उसको है ना गरम गरम दूध में घी डालकर पिलाने से उसका गला एकदम साफ हो जाता है, फिर आदमी है ना खाने पीने लग जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन है, इस सोजिश को है ना तहलील कर देता है। इसके अलावा रीठा क्योंकि मार गजीदा का तिरियाक है, यानी सांप के काटने का तिरियाक है, इसी तरह बिच्छू के काटने का तिरियाक है, इसको 2 ग्राम की मिकदार में रीठे को आदमी को खिलाया जाए, 2 ग्राम से लेके 6 ग्राम तक। 6 ग्राम खिला ले तो अच्छा है, 6 ग्राम खिलाना है। तो सांप के काटे हुए को, इसी तरह बिच्छू के काटे हुए को पानी में मिलाकर पिला दिया जाए और हर 2 घंटे के बाद पिलाया जाए, तो सांप का जहर उतर जाता है। बजरिया खय है ना, या फिर दस्त है ना, उसका जहर है ना निकल जाता है बदन के अंदर से। लेकिन गवर्नमेंट का रूल है कि सांप काटे हुए को, इसी तरह बिच्छू काटे हुए को आप है ना हॉस्पिटल को जाना चाहिए, उनके पास एंटीबॉडीज एंटीडॉट्स होती है, तो आप हॉस्पिटल में जाके ज़रूर इलाज कराएं। अगर किसी का घर इतना दूर है कि हॉस्पिटल जाने में ही आदमी को नुकसान होता है, ऐसे मौके पर इस्तेमाल करते हुए उसको लेकर जाएं। इसके अलावा बहुत से ऐसे अमराज है जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, ख़ास करके जिन लोगों को हिचकी नहीं रुकती हो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दांतों की मैल कुचैल को साफ़ करने के लिए भी दूसरे अद्वियात के साथ इसका पाउडर सफूक मिलाकर दांत धोने से दांत है ना साफ़ हो जाते हैं। ये है रीठे के फ़ायदे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।